अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 3.3 पढ़ने जा रहे हैं। यहाँ पे गौर करें, 3 अशखास ने 2 लाख रुपए नफा को तकसीम करना है और उनके हिस्सों की जो निस्बत है वो 3:2:5 है। हम ये क्वेश्चन पहले करके आ चुके हैं, तो जैसे हमने हिस्सा निकाला था आपको याद होगा, बेटे का बेटी का, ये बिल्कुल वही सवालात हैं। तो आइए इनको सॉल्व करते हैं। डाटा लिख लेते हैं जी। नफा यहाँ पर लिखना है हमने, मुनाफा कितना हुआ। मुनाफा हमारे पास है 2 लाख रुपए, ये हमारे पास मुनाफा आ गया जी। अब निस्बतें कौन सी दी गई हैं? दी गई निस्बतें। अब दी गई निस्बतें कौन कौन सी हैं? अब देखें क्वेश्चन के ऊपर 3:5 है, यानी 3:2:5। अब जिसने फर्ज कर लें 3 गुना हिस्सा डाला हुआ है और जिसने 2 गुना डाला हुआ है, जिसने 5 गुना हिस्सा डाला हुआ है, उन सब को कितने कितने पैसे मिलेंगे, ये हमारा क्वेश्चन है। हम क्या किया करते हैं, निस्बती मजमुआ निकालते हैं। आपको पता है निस्बती मजमुआ क्या आएगा, इनको जमा करें 10 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम लिखेंगे पहले शख्स का हिस्सा। पहले का हिस्सा कैसे निकालेंगे? आपको पता है पहले में 3 है, तो 3/10 कर दें और मल्टीप्लाई कर दें टोटल अमाउंट के साथ। सिंपल है बड़ा। 0 से कैंसिल हो गया और आंसर जो हमारे पास आना है वो 2 zeros यहां पे हैं, 2 zeros यहां पे हैं एंड 2 3 6। 60,000 रुपए पहले शख्स का नफा आ जाएगा। दूसरे शख्स का नफा या हिस्सा एक ही बात है। तो दूसरा क्या है जी, 2/10। ठीक है, मल्टीप्लाई 200 एंड 000। 10 से कैंसल, तो 4 zeros एंड 2 2s 4। यहां रुपए लिख लें साथ। ओके, तीसरे शख्स का हिस्सा। तीसरे का हिस्सा कैसे निकालेंगे? तीसरे का क्या है जी, यहाँ पे रेशो 5 है। 5/10 मल्टीप्लाई 200 एंड 000 एंड 100 से कैंसल, 4 zeros एंड 5 to the 10,000 इसका आ गया जी। कमेंट डाल दें अगर डालने तो। देखा आपने कितना आसान क्वेश्चन है। अब आते हैं हम दूसरे सवाल पे। अगर अली, दार, नियाल और अब्दुल्ला इतने रुपए की सरमायाकारी पर 15% नफा करते हैं तो नफा में हर एक का हिस्सा मालूम कीजिए अगर निस्बतें ये। अब देखें बड़ा आसान सवाल है ये। उनके पास आ गए सरमायाकारी, तो कितने परसेंट हिस्सा उनका नफा निकला है? कितने परसेंट है? 15%। तो क्या करेंगे, हम इस फीसद को नफे की रकम में ले आएंगे। तो कैसे निकालेंगे? फीसद है 15/100 ज़रब ये कर देंगे। जो आंसर आएगा वो हमारे पास समझ लें ये वाला आंसर है। ठीक हो गया। और आगे क्या मालूम करनी है? निस्बतें। कुछ मुश्किल नहीं है, बड़ा आसान सवाल है। तीसरा क्वेश्चन देखें। 3 अशखास में 720 रुपए नफा के गवाह में तकसीम करनी है। 3 अशखास में रकम कितनी है? 720। तो ये सवाल बिल्कुल जैसे पहला था वैसे ही तीसरा सवाल है। तो क्या करेंगे, 3:4:5। इनका क्या आएगा? निस्बती मजमू आएगा 5 4 9 12 आएगा। तो 12 क्या है? निस्बती मजमुआ। तो पहले क्या निकलेगा? 3/12 ज़रब 720। आई थिंक कुछ मुश्किल नहीं है। ये तीसरा क्वेश्चन था। चौथे में देखें, 3 अशखास ने कारोबार में ये गारबन 30 लाख है, 30 लाख रुपए की सरमायाकारी की और इस निस्बत से की इन्होंने। ठीक है, उन्होंने इतने रुपए नफा हासिल कर लिया। अगर अपना कारोबार खत्म करने में दिलचस्पी हो तो हर हिस्सेदार के हिस्से में कितनी रकम आएगी? 6 लाख। ठीक है ना, 6 लाख जो मुनाफा कमाया गया है उस मुनाफे को हम तकसीम कर लेंगे बराबर हिस्सों में, और बाकी जैसे पैसे उन्होंने सरमायाकारी में डाले थे वैसे ही वापस ले लेंगे। वो जैसे भी उन्होंने डाले थे इस रेशो से डाले होंगे।
تو یہ ہمیں نہیں کہا گیا کہ آپ وہ پیسے جو انہوں نے کاروبار شروع کیا تھا وہ بھی آپ نکال لیں، ایسی بات نہیں. ہم نے صرف کیا کرنا ہے کہ ان کا نکالنا ہے نسبتی مجموعہ 2 3 7 کا، اور رقم جو 6 لاکھ ہے اس کے ساتھ ہم نے اس کو سالو کر لینا ہے. بہت آسان ہے، کچھ مشکل نہیں ہے. 5واں دیکھیں، ایک فرم کے 3 اشخاص ہیں، اتنے روپے نفع انہوں نے کمایا ہے، تو انہوں نے اپنے اس نفع کو اس نسبت سے تقسیم کرنا ہے. نفع میں سب سے بڑا حصہ کیا ہوگا؟ یہ بھی مشکل کچھ کوئی نہیں. کیا کریں گے؟ نسبی مجموعہ نکالیں گے. یہ 7 جمع 3 10 آئے گا، 10 اور 2 12. 12 کیا نکلا؟ نسبتی مجموعہ 5ویں کوشچن میں. ٹھیک ہے، تو ملٹیپلائی کسے کریں گے؟ 66,200 کے ساتھ. تو جو بڑا حصہ آئے گا ہم کہیں گے وہ بڑا حصہ ہے. جو پہلے شخص کا آئے گا پھر دوسرے کا آئے گا، تو یہ 7 جو ہے ڈیفینیٹلی یہ بڑا ہوگا. ٹھیک ہے، تو یہ جو 7 والا جو آپ نکلے گا نا وہ سب سے بڑا حصہ ہوگا. سمپل ہے. 6واں سوال دیکھیں، 3 اشخاص ہیں اے بی سی میں، ایک رقم اس طرح تقسیم کرنی ہے ہم نے اس نسبت سے. اگر بی کو سی کی 14 کی نسبت 14 روپے اضافی ملتے ہوں تو اے کو کتنے روپے ملیں گے اور رقم مجموعی طور پر کتنی ہوگی؟ یہ ذرا مشکل سوال ہے، آئیں اس کو نکال لیتے ہیں. تو ایکسرسائز جو ہماری ہے وہ 3.3 ہے، اور کوشچن جو اس کا کرنے جا رہے ہیں وہ لاسٹ والا ہے، 6 والا. اوکے، دیکھیں نسبت کیا ہے. سب سے پہلے کیا لکھنا ہے ہم نے؟ نسبت. سوال میں نسبت نکالنے. نسبت ہمارے پاس 10:7:5. ٹھیک ہے، اب کیا نکالیں گے؟ نسبتی مجموعہ. بالکل ویسے ہی. کیا آئے گا؟ 17 اور 5 22. تو میں نے 10 + 7 + 5 کیا تو کتنا آیا آنسر؟ 22. یہاں یہ دیکھیں 3 اشخاص اے بی سی، اے کو 10، بی کو 7 اینڈ اے کو 10، بی کو 7 اینڈ سی کو 5. اگر بی کو سی کی نسبت 14 روپے اضافی ملتے ہوں تو اے کو کتنے روپے؟ سی جو ہے نا یہ ہمارے پاس بیس ہے، تو بی کو سی کی نسبت 14 روپے کیا ملتے ہیں؟ اضافی. بی کو کیا ملتے ہیں؟ اضافی. تو پھر اے کو کتنے ملیں گے؟ تو سی جو ہمارے پاس ہے اس کو ہم تصور کر لیتے ہیں کہ وہ ایکس ہے. سی کیا ہے؟ ایکس. میں نے لکھا سی کا حصہ. سی کا حصہ فرض کیا ایکس. اب یہاں سوال دیکھیں، بی کو سی کی نسبت 14 روپے اضافی ملے تو بی کا حصہ کیا نکلے گا؟ اب بی کا حصہ یہ 14 روپے کیا مل رہے ہیں جی؟ اضافی مل رہے ہیں. تو بی کا حصہ کیا نکلے گا؟ ایکس + 14. مشکل تو نہیں ہے. یہ ہم نے سی کا حصہ بھی نکال لیا اور بی کا حصہ بھی نکال لیا. تو یہاں سوال میں ہے کہ اگر بی کو سی کی نسبت 14 روپے اضافی ملتے ہوں تو اے کو کتنے روپے ملیں گے اور رقم مجموعی پر کتنی ہوگی؟ تو بی کا حصہ ہم نکال چکے، سی کا بھی نکال چکے. سی کا تو ہم نے ایکس فرض کر دیا ہے نا. اب اے کا ہم نکالتے ہیں، لیکن بی اور سی کی نسبتوں میں فرق، یہ فرق ذرا پہلے نکالنا ہے. کتنا فرق ہے جی؟ بی اور سی یہ ہے، تو یہ 7 - 5 کا، وہ فرق مائنس ہوتا ہے نا. تو بی کیا ہے آپ کو پتا ہے 7، اے تو 10 ہو گیا نا. تو بی کیا ہے 7 اور سی کیا ہے 5. تو بی اور سی کے فرق نسبتوں میں کیا فرق آیا؟ بی اور سی کی نسبتوں میں کیا فرق آیا؟ 7 - 5. اور یہ حصوں میں فرق بھی ویسے ہی ہوگا. ٹھیک ہے نا، بی اور سی کے حصوں میں بھی وہ بھی سیم فرق ہوگا. تو ہم نے بی کیا نکالا تھا؟ یہ دیکھیں بی کا حصہ کیا ہے؟ ایکس + 14. اور سی کا کیا حصہ ہے؟ -x. مشکل تو نہیں ہے کچھ بھی. تو 7 - 5 = دیکھیں +x -x سے کینسل ہو گیا تو یہاں 14 بن گیا. تو یہاں 7 میں سے 5 نکالیں، باقی کیا بچا جی؟ 2. تو 2 = 14 آیا. اسے کینسل کریں، سمپلیفیکیشن کریں. 2 × 1 = 2 اینڈ 2 × 7 = 14. 1 برابر کس کے آ گیا؟ 7 کے. اب یہ ایک نسبت ہے اور حصے کیا کتنے ہیں؟ 7. اب دیکھیں ادھر نسبت نکال لی گئی، ادھر حصے نکال لیے گئے. تو اب ہم کل رقم نکالنے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ دیکھتے ہیں کتنی نسبتیں ہیں ہمارے پاس.
تو کتنی نسبتیں ہیں 22، تو 22 نسبتیں از اکول ٹو کیا کریں گے، اب 22 کو ہم یہ 22 ایک بار 22 ہو گیا نا، اور یہاں 7 سے ملٹیپلائی کریں گے تو کتنے حصے بن گئے ہمارے پاس جی، یہ 22 نسبتیں اگر ہوں، 22 نسبتیں کتنے حصے بنا رہی ہیں، 154 حصے بنا رہی ہیں۔ دیکھیں کس ٹیکنیک کے ساتھ ہم نے حصوں تک ہم پہنچ گئے ہیں۔ 154 ہمارے پاس یہ حصے آئیں گے یعنی کہ روپے، ٹھیک ہے نا، یہ ہمارے پاس حصے نہ آ گئے۔ اب ہم نکالتے ہیں یہاں پہ اے کا حصہ، ٹھیک ہے جی، اے کا حصہ کیسے نکالیں گے؟ اے کا حصہ آپ کو پتا ہے 10 ہے، تو یہاں ہمارے پاس روپے کتنے آئے ہوئے تھے اور حصے کتنے آئے ہوئے تھے 7، حصے 7 آئے ہوئے ہیں، تو اے میں نسبت کیا تھی 10 ملٹیپلائی 7 کتنا آ گیا جی 70 روپے۔ اب یہاں لکھ لیں۔ بی کا ہم کیسے نکالیں گے حصہ؟ بی میں کیا تھا 7، دیکھیں نا، اے میں 10 ہے، بی میں 7 ہے اور سی میں 5 ہے، تو 7 ضرب 7، یہ 7 کہاں سے لیا ہے؟ یہ 7 وہ حصے ہیں جو ہم نکال رہے ہیں، تو یہ بن گئے 49 روپے، بھائی حصہ روپے میں آئے گا نا۔ اب تو سی کا حصہ کیسے نکلے گا؟ سی میں 5 ہے تو 5 7 تو کتنا آیا یہاں پہ 35، یہ 35 روپے آئے۔ تو یہ آپ کا جو کویشچن نمبر 6 ہے، اس میں خاص بات بس یہ سمجھیں کہ ہم نے نا ایزیوم کر لینا ہے ایکس سی کا حصہ، اور اے کا ہی کیوں نہیں ہم نے ایزیوم کیا، کیونکہ اے کی تو بات ہی نہیں ہو رہی، یہ کہا گیا ہے کہ بی سی کا 14 گنا ہے، تو پھر ہم نے سی اور بی کو لینا تھا، اے تو ایز اٹ از چل رہا ہے وہ 10 ہی چلے گا، تو نسبت میں فرق نکالا اور حصوں میں فرق نکل آیا، اس طرح سے ہم نے بعد میں حصے نکال لیے اے بی اور سی کے۔ یہ ہمارے پاس کویشچن تھا، اس کے ساتھ ہی آپ کی جو 3.3 ہے وہ بھی مکمل ہو گئی آج۔